بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولاد نرینہ کے لیے سورہ اخلاص کا صرف 2 دن کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ صرف 2 دن کے اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ دیکھیے لاکھوں لوگ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، صرف ایک دفعہ اسے ضرور آزمائیے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے سورہ اخلاص مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ اس وقت کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر یہ پوچھتے تھے کہ ہمیں اپنے رب کا تعارف کرواؤ، کیسا ہے تمہارا رب اور کہاں سے آیا ہے؟ اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی اور اس چھوٹی سی سورت میں ان لوگوں کے سب سوالوں کے جواب دیتی رہتے۔ کہہ دو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے صرف رزق اور اولاد ہی نہیں ملتی، بلکہ انسان کو خود اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ایک گلاس پانی پر آپ نے صرف یہ عمل کرنا ہے، صرف 2 دن آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اگر اسی طریقے سے وظیفہ کر کے اور پانی پر دم کر کے اگر آپ یہ پانی پی لیتے ہیں تو یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی بندش یا رکاوٹ جو اولاد نہ ہونے کی وجہ بن رہی ہو، ہر رکاوٹ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ صرف 3 دن کے اندر آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دے گی۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی 30ویں پارہ میں ہے اور اس میں اللہ کی وحدانیت اور بے نیازی کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بہت خاص اور برکتوں والی سورت ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہے، ایک شخص تھا جو ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اسے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص دن اور رات میں یہ سورت 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے اولاد کے لیے آپ نے سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ طریقہ یہ ہے، آپ نے یہ وظیفہ عصر کے نماز کے بعد کرنا ہے، کیونکہ عصر کے نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو کچھ بھی اللہ سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نماز عصر ادا کر لیں تو آپ نے اسی جگہ جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے اور آپ نے اپنے پاس پانی کا ایک گلاس بھی رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے اور پھر سب سے پہلے آپ نے درود شریف 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص 41 مرتبہ پڑھنی ہے اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً سجدے میں چلے جانا ہے اور سجدے میں آپ نے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث یہ والی آیت 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب بھی آپ سلم کوئی بھی پریشانی آپ سلم پر آتی تھی تو آپ سلم بھی یہی آیات پڑھا کرتے تھے اور 11 مرتبہ یہ آیات پڑھنے کے بعد آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام یا سمیع 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 3 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے اور آخر میں پھر 1 بار درود شریف پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے اور دعا کر کے آپ نے پانی پر دم کرنا ہے۔ پھر وہ پانی دونوں میاں بیوی نے پینا ہے اور یہ وظیفہ صرف 2 دن آپ لوگوں نے کرنا ہے۔